پارا چنار کے انہی حالات میں ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے وہ چیز دیکھ کر کہ دنیا میں کہیں اور ایسا منظر دیکھنے کو نہیں ملتا کہ ایک باپ کا. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیجیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اس وقت پارا چنار میں فرقہ واریت کا ایک گھناؤنا کھیل کچھ یزیدی اور ناسبی مولویوں کی سازش کے ساتھ وہاں پر کھیلا جا رہا ہے، اور شیعہ مسلک کے خلاف ان لوگوں نے ایک محاذ کھول رکھا ہے، اور ان شدت پسندوں کے اس عمل سے خطے کا امن وہاں بری طرح متاثر ہوا ہے. زندگی کی سرگرمیاں وہاں پر محدود ہو کر رہ گئی ہیں، انٹرنیٹ سروسز معطل ہیں وہاں پر. اور دوسری بات یہ کہ میڈیا اس خبر کو بالکل ہائی لائٹ نہیں کر رہا. یہ خبریں آپ کو مین سٹریم میڈیا پر دیکھنے کو نہیں ملیں گی، البتہ سوشل میڈیا پر ہی اس آواز کو اٹھایا جا رہا ہے. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ شر پسند عناصر کہ جو ان سرگرمیوں میں ملوث ہیں، جو وہاں پر جنگ کر رہے ہیں شیعہ مسلک سے، ان کے خلاف، ایسے بدبختوں کے خلاف ابھی تک کوئی حکومت کی جانب سے ایکشن نہیں لیا گیا. کہ ایک مولوی کا کچھ دن پہلے ویڈیو بیان آتا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ فلسطین جانے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں، وہاں پر جانا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اہم یہاں پر شیعہ مسلک کے خلاف جنگ لڑنا ہے. اس بدبخت کی یہ ویڈیو ہے. یعنی آپ ذرا اس سوچ کا اندازہ لگائیں کہ یہ لوگ اسلام دشمن ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور خود ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، کہ کس طرح سے مسلمانوں میں یہ تفرقہ ڈال رہے ہیں اور کیسی کیسی بکواسات کر رہے ہیں. یعنی کس قدر جاہل یہ مولوی ہے جو ایسی بات کر رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر جاہل اس کی بات سننے والے ہیں. بہرحال ہمیں تعجب نہیں ہے ان لوگوں سے کہ جس کے دل میں بغض اہل بیت ہو، جو اہل بیت کا مخالف ہو، اس سے کوئی خیر کی توقع کی ہی نہیں جا سکتی. وہ اسی طرح کی جہالت بری گفتگو ہی کر سکتا ہے. لیکن یزیدیت کو وہاں پر منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے حسینیوں کی جانب سے. اور ایسے لائن، ایسے دہشت گرد کہ جو ملک میں بدامنی پھیلا رہے ہیں، فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں اور شیعوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے، بلکہ یہ اپنے آباء و اجداد کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. کہ ان جیسے لائنوں کی ہی کئی حکومتیں گزر گئیں جن کی کوشش یہی رہی کہ علی کے نام لینے والوں کو مٹایا جائے، علی کے ذکر پر پابندی لگائی جائے، اس ذکر کو دبایا جائے. اصل مقصد ان لوگوں کا یہ ہے، اور ان کا بھی یہ تھا. لیکن وہ خود مٹ گئے، قبروں میں چلے گئے، قبروں کے نشان مٹ گئے، واصل جہنم ہو گئے. لیکن ذکر علی آج بھی باقی ہے، اور یہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، باقی رہے گا. جب تک اللہ کا نام باقی ہے تب تک محمد و اہل بیت محمد کا نام بھی باقی رہے گا. اسے کوئی بدبخت مٹا نہیں سکتا. جو اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا، اور لعنتیں اس کا مقدر بن جائیں گی. کیونکہ حسینی قوم کا جو جذبہ ہے، شیعہ نے حیدر کرار میں جو جذبہ ہے، جو عشق اہل بیت ہے ان کے دلوں میں، یہ ایسا ہے کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں. نہ یہ جذبہ، نہ یہ محبت کسی اور فرقے میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. اور اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ پارا چنار کے انہی حالات میں ایک ایسا منظر دیکھنے کو ملا کہ انسان حیران رہ جاتا ہے وہ چیز دیکھ کر. کہ دنیا میں کہیں اور ایسا منظر دیکھنے کو نہیں ملتا کہ ایک باپ کا جوان بیٹا شہید ہو جاتا ہے، اور اس کی قبر پر کھڑا ہو کر اس باپ نے کوئی گلہ نہیں کیا، کوئی اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے. اس نے حسینی پرچم ہاتھوں میں تھاما اور اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، تمہیں نیا گھر مبارک ہو، اور جب تم امام حسین علیہ السلام سے ملو تو میرا سلام انہیں ان کی بارگاہ میں پیش کرنا. اللہ اکبر. یعنی یہ جذبے ہیں. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ اس کی ویڈیو موجود ہے جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہے. ہمارا سلام ہے ایسے حسینی جذبوں کو کہ کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتے. اور یہ جذبہ اور یہ جو جملہ باپ نے بیٹے کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا ہے کہ بیٹے تجھے نیا گھر مبارک ہو، جب امام حسین علیہ السلام سے ملنا تو میرا سلام عرض کرنا، یہ ایک زوردار تماچا ہے یزیدیت کے منہ پر، یزیدیت کے چہرے پر، کہ تم اس قوم کو ڈرانا چاہتے ہو موت سے، اس قوم سے لڑنا چاہتے ہو کہ جو شہادت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہے. تمہاری یہ خام خیالی ہے کہ تم حسینیت کو مٹا دو گے، حسین کے ذکر کو ختم کر دو گے. کیا تم میں سے کسی کے پاس بھی ایسا جذبہ ہے
جو ان حسینیوں کا ہے۔ اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے یہ چیز کہ جو بھی، بلکہ حدیث معصوم بھی ہے کہ جو بھی دل میں اہل بیت کی محبت رکھ کر مرا وہ شہادت کی موت مرا۔ اور جو شخص مرا ہی اس لیے ہو، جسے شہید ہی اس لیے کیا گیا ہو کہ وہ حسین کا نام لیوا تھا، حسین کا ذکر کرنے والا تھا، اس لیے شہید کیا گیا ہو کہ شیعان علی میں سے اس کا تعلق تھا، تو اس کا کیا مقام، کیا مرتبہ ہوگا۔ اور یہ شیعہ قوم نہ کبھی شہادت سے ڈری تھی اور نہ ہی ڈری ہے۔ اور آج اس ویڈیو کے توسل سے آپ نے اس چیز کا عملی نمونہ دیکھ لیا کہ جو ہم سنتے تھے، بلکہ تاریخ کا حصہ ہے یہ چیز، تاریخ کتب میں درج ہے کہ بہت سے ظالم و جابر حکمران گزرے جنہوں نے کربلا جانے پر پابندی لگا دی، امام حسین علیہ السلام کی قبر پر جانے پر پابندی لگا دی، اور یہ کہا گیا کہ جو بھی حسین علیہ السلام کی قبر پر جانا چاہتا ہے، ان کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہے، وہ اپنا پاؤں کٹوائے اور پھر جائے۔ لوگوں نے اپنے پاؤں کٹوا کر کربلا کے سفر کیے، پھر کہا گیا ہاتھ کٹوائے، ہاتھ کٹوا کر کربلا کے سفر کیے۔ جب پھر بھی زائرین نہ رکے تو پھر یہ کہا گیا کہ جو کربلا جانا چاہتا ہے وہ اپنا بیٹا قتل کروائے، اپنے کسی خونی رشتے کو قتل کروائے اور پھر کربلا جائے۔ تو زائرین تو اس وقت بھی نہ رکے، بلکہ ماؤں نے اپنے بچے قربان کیے، ماں باپ نے اپنے بچے قربان کر دیے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت ترک نہیں کی۔ یہ عشق حسین تھا دلوں میں، یہ عشق حسین علیہ السلام کا ایسا جذبہ ہے کہ انسان کے ذہن میں صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کی پاک ذات ہوتی ہے اور اس کے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا۔ اور آپ نے آج ویڈیو بھی دیکھ لیا، منظر بھی دیکھ لیا کہ جوان بیٹے کی قبر پر کھڑے ہو کر باپ کے ذہن میں یہی بات ہے کہ بیٹا جب تم آگے جانا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا، کہ اسے پتہ ہے کہ بیٹا جہاں پر جائے گا اس جنت کے سردار امام حسین علیہ السلام ہیں۔ تو یہ آج کے یزیدی مولوی، ان کی خام خیالی ہے کہ یہ حسینیت کو مٹائیں گے، اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے سے حسینیت دب جائے گی، حسینیت مٹ جائے گی۔ یہ خود مٹ جائیں گے، ان کا نام و نشان نہیں رہے گا، لیکن حسین کا ذکر باقی رہے گا انشاءاللہ۔ حسین کا ذکر ہمیشہ جاری و ساری رہے گا، باقی رہے گا۔ کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا نام علی ہم زبان دیتے ہیں۔ کیونکہ حسینیوں کو یہ ذکر اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اپنی جان، مال، اولاد، ہر چیز سے زیادہ پیارا اور عزیز یہ ذکر حسین علیہ السلام ہے۔ اور حسینی کبھی بھی شہادت سے نہیں گھبراتے۔ شہادت تو حسینیوں کے لیے سعادت ہے، اور حسینیوں کو، یزیدیوں کو منہ توڑ جواب بھی دینا آتا ہے، اور یہاں بھی حسینی جواب دے رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس ایشو کو فوری طور پر حل کرنے کی طرف توجہ دی جائے، اور وہ عناصر کہ جو اس طرح کی بدامنی پھیلاتے ہیں ملک میں، سب کو پتہ ہے کہ وہ کون ہیں۔ کہ ابھی اسی سال مئی کے آغاز میں جو وہاں پر ایک سانحہ ہوا توری منگل اسکول میں شیعہ اساتذہ کو شہید کیا گیا، ان مجرموں کو اور اس وقت موجودہ حالات میں جو بدامنی پھیلا رہے ہیں ناسبی مولوی، ان کے خلاف فوری طور پر کارروائی ہونی چاہیے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔